میں پارہ 19 سورۃ الشعراء، اللہ پاک نے اس سورت کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ ان میں 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر سنی۔ اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی امت میں تبلیغ کی، کم و بیش 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ ایمان کتنے افراد لائے؟ 80۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد امت سے آپ نے کیا مانگا؟ جب امت نے کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور آپ ہماری طرف بھیجے گئے ہیں، ہمیں رب کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ہم آپ کو کیا اجر دیں گے؟ اس کا معاوضہ کیا مانگیں گے؟ تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ نے فرمایا میں نے تم نے 950 سال تبلیغ کی ہے، تم میں سے خالی 80 افراد ایمان لائے ہیں، اس کے باوجود بھی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا کہ میں نے تمہیں دعوت دی ہے، تمہیں رب کی طرف بلایا ہے، تمہیں گناہوں سے بچنے کا کہا ہے، تمہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پر ایمان لانے کا کہا، تو میں نے جو بھی تبلیغ کی ہے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر میرا رب ہی مجھے عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے۔ ان کی قوم عاد تھی، جو انتہائی جنگجو، انتہائی بہادر، انتہائی طاقتور، مگر اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم میں کئی عرصہ رہے، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، ان کو دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، ان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا کہتے رہے، مگر قوم میں کچھ لوگ ایمان لائے، اکثر ایمان نہ لائے۔ قوم نے کہا آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کا دینی کام کرتے ہیں، آپ بتائیں ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ فرمایا میری قوم، میں نے تم نے تبلیغ کی ہے، تمہیں نیکی کی دعوت دی ہے، تمہیں اسلام کی طرف بلایا ہے، تمہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا کہا، تمہیں گناہوں سے بچنے کا کہا، تمہیں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کا کہا، میں نے جتنی بھی محنت کی ہے تم سے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اجر مجھے دے سکتا ہے تو وہ کریم رب ہی مجھے عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قوم سمود نے منہ مانگے موجزے مانگے، صالح علیہ السلام نے وہ بھی دکھائے، مگر ایسی بدبخت قوم تھی اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے، سوائے چند افراد کے۔ ایمان لانے والوں نے کہا اے پیارے، آپ نے ہم میں نیکی کی دعوت کی ہے، آپ نے ہم نے دین کا کام کیا ہے، آپ نے ہمیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا ہے، بتائیے ہم آپ کو اجر کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام عرض کرنے لگے وما اسألکم علیہ من اجر، اے میری امت میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر میرے کریم رب کی بارگاہ میں ہے۔ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ اگر مجھے اجر دے گا تو میرا کریم رب ہی عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی سیدنا لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تشریف لائے۔ آپ کی قوم لواطت میں مبتلا تھی، بدفعلی کے اندر مبتلا تھی۔ آپ نے آ کر اپنی قوم کو دعوت دی، اس گناہ سے رکنے کا کہا، جن کے نصیب میں تھا وہ آپ پر ایمان لے آئے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، مگر اکثر قوم نہ آپ پر ایمان لائی، نہ آپ کی بات مانی، بلکہ اس بدفعلی کے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے ان ساری قوموں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، مگر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ فرمایا میری امت، میں نے تمہیں نیکی کی دعوت دی ہے، تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا کہا، لواطت کو چھوڑنے کا کہا، میں نے جتنے بھی دین کی تبلیغ کی ہے مجھے اس پر کوئی انعام نہیں چاہیے، کیونکہ اگر مجھے کوئی اجر دے سکتا ہے تو میرا کریم رب ہی عطا فرما سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پانچویں نبی اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام
تو صاحب ایکا کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجے گئے، گھاٹی والوں کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں جا کر دین اسلام کو عام کیا، دین اسلام کی تبلیغ کی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل کرنے لگے۔ قوم نے کہا اے پیارے شعیب ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں، اس پر ہمیں آپ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے وہی جملہ دہرایا جو سابقہ 4 انبیاء نے کہا، فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ فرمایا میری امت اے میری قوم، میں نے تم میں تبلیغ کی ہے، تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا ہے، تمہیں گناہوں سے میں نے رکنے کا کہا ہے، تمہیں حرام کردہ اللہ کی ممنوعات سے میں نے بچنے کا کہا، میں نے جتنی بھی ہمت کی ہے اس کا اجر مجھے تم سے نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، کیونکہ اگر کوئی اجر مجھے دے سکتا ہے میرا کریم رب عطا فرما سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے تبلیغ کی ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو نیکی کی دعوت دی ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو گناہوں سے بچنے کا کہا، اللہ کی ممنوعات سے رکنے کا کہا، مگر قرآن نے ان 5 انبیاء کا تذکرہ پارہ 19 سورۃ الشعراء کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ کیا ہے۔ ان 5 انبیاء کا ایک ہی جواب ہے، اے ہماری قوم وما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک ہمارا اجر ہمارے رب کی بارگاہ میں ہے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی ثواب عطا کرے گا، آخرت میں بھی ثواب عطا کرے گا۔ اب ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو ایک طرف رکھیں، اب جب ہمارے آقا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سالہ مختصر عرصے میں اپنی امت کو تبلیغ کی، اپنی امت کو نیکی کی دعوت دی، اپنی امت کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، اپنی امت کو کفر کی تاریک وادی سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل کرنے لگا۔ 23 سالہ مختصر عرصے میں آپ نے وہ کام کیا ہے کہ دین اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبات یہ تھے، قرآن کی 3 تفسیروں میں یہ لکھا ہے، امام بغوی کہتے ہیں، فخر الدین رازی کہتے ہیں، امام بیضاوی کہتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان تڑپتے تھے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملا دیا ہے، آپ نے ہمیں کفر سے بچایا ہے، آپ نے ہمیں شرک سے بچایا ہے، یا رسول اللہ ہماری تمنا یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے، ہم آپ کی ذات پر اپنا سب کچھ فدا کر دے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے اہل بیت، یہاں تک کہ اپنا کنبہ، اپنا خاندان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو آپ حکم ارشاد فرما دیجئے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ اپنی مبارک زبان سے کچھ کہتے اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ زمین پر میرے حبیب علیہ السلام پر یہ قرآن کی آیت نازل کرو۔ سابقہ انبیاء نے جب ان کی امتوں نے انبیاء سے کہا ہم سے مانگیے ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں، ان انبیاء کا جواب یہ تھا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر ہمارے رب کی بارگاہ میں موجود ہے۔ یا جبریل جاؤ میرے حبیب علیہ السلام سے کہو ان کی امت جب حضور کی بارگاہ میں سوال کرے یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں، تو میرے حبیب علیہ السلام سے جا کر کہیے اپنی امت سے مانگیے، سابقہ انبیاء کی طرح جواب مت دیجیے، اپنی امت سے ایک چیز کا مطالبہ کریں اور وہ کیا ہے پیارے حبیب قل آپ فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، اور میری امت سابقہ انبیاء کی طرح میں بھی تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے تمہیں رب سے ملایا ہے، تمہیں کفر شرک سے بچایا ہے، تمہیں اسلام کے نور میں داخل کیا ہے، میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے، مگر مانگتا کچھ نہیں ہو الا المودۃ فی القربى، سوائے ایک چیز کے یا رسول اللہ وہ
ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا مجھے کہ میرے ہوتے ہوئے بھی، میرے وصال زاری کے بعد بھی قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی اس کا ایمان، اس کی محبت رسول، اس کا ادب رسول اس وقت تک کامل ہوگا جب تک وہ میرے اہل بیت سے سچی محبت کرتا رہے گا۔ فرمایا میرے اہل بیت سے محبت مجھے دے دو، میرے اہل بیت کا پیار یہ اپنے گلے میں داخل کر دو، اپنے دل و دماغ میں میرے اہل بیت سے سچا پیار داخل کر دو۔ میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت کا پیار تمہارے ایمان کو کامل کرے گا، تمہارے ادب رسول کو بڑھائے گا، تمہارے عشق رسول کو بڑھائے گا، اور یہی محبت اہل بیت تمہاری دنیا کو بھی، قبر کو بھی، آخرت کے سوار کر بروز قیامت جنت کا حقدار بنا دے گا۔ امام